بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز بیان چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا۔ ناظرین، میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس میں آپ کو سبق آموز ویڈیوز ملتی ہیں جو آپ کے لیے ہمیشہ فائدہ مند رہتی ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک شیخ ہمیشہ قرض دار رہتا تھا اور اس بارے میں اس کی دلیری مشہور ہو گئی تھی۔ بڑے بڑوں سے ہزاروں روپیہ قرض لیتا اور بلا استثناء فقیروں پر خرچ کرتا۔ اسی قرض سے اس نے ایک خانقاہ بنوائی اور اپنی جان و مال اور خانقاہ سب کچھ اڑا ڈالا۔ اس شیخ کا نام احمد خضرویہ اور کام اہل عشق کی خدمت گزاری تھا۔ خدا اس کو ہر جگہ سے قرض دلوا دیتا تھا، گویا خدا نے اپنے پیارے کے لیے ریت کو آٹا بنا دیا تھا۔ قرض دار شیخ نے سالہ سال یوں ہی گزارے، ادھر لیا اور ادھر فقیروں کی امداد کے لیے دے دیا۔ جب شیخ کی عمر ختم ہونے کو ہوئی اور مرض الموت کے آثار نظر آنے لگے، سو اس وقت قرض خواہ سب آ کر گرد جمع ہو گئے اور شیخ کی مانند دیکھنے لگے۔ قرض خواہوں کا دل اس قدر گھٹا اور مایوس ہو گیا کہ درد دل کے ساتھ درد شش بھی ہونے لگا۔ شیخ نے فرمایا کہ ان بدگمانوں کو تو دیکھو، کیا خدا کے پاس 400 اشرفیاں بھی نہیں؟ اسی اثناء میں ایک حلوہ فروش لڑکے نے آواز لگائی۔ شیخ نے خادم کو حکم دیا کہ جا وہ سب حلوہ خرید لے، اور جی میں سوچا کہ یہ قرض خواہ حلوہ کھائیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے ترش روئی ترک کر دیں گے۔ فوراً خادم دروازے کے باہر نکلا اور پوچھا کہ حلوے کا سارا تھال کس قیمت میں دو گے؟ لڑکے نے کہا 1/2 دینار اور چند درم میں۔ خادم نے کہا کہ نہیں نہیں، صوفیوں سے زیادہ نہ لو، بس 1/2 دینار میں سب حلوہ دے دو۔ اس نے پوری تھال شیخ کے آگے رکھ دی۔ اب شیخ دوربین کی کرامت دیکھو، قرض خواہوں کو اشارہ کیا کہ یہ فقیر کا تبرک ہے، اس کو اطمینان سے کھاؤ۔ حسب حکم سب حلقہ باندھ کر بیٹھ گئے اور خوشی خوشی ساری تھال پونچھ کر کھا گئے۔ جب تھال صاف ہوئی تو لڑکے نے اٹھا لی اور شیخ سے قیمت طلب کی۔ شیخ نے کہا، میں بچے قیامت کے قیمت کہاں سے لاؤں؟ میں بے حد قرض دار ہوں اور اب عالم نظام ہوں۔ لڑکے نے تھال مارے غصے کے پٹک دی اور رونا دھونا شروع کر دیا۔ روتا تھا اور لمبے لمبے راگ نکال کر بیان کرتا تھا اور کہتا تھا کہ کاش میرے دونوں پاؤں ٹوٹ جاتے، کاش میں کسی کوڑی پر جاتا اور اس خانقاہ کے دروازے پر پھیری نہ کرتا۔ چیخ پکار سن کر وہاں بہت سے شریف لڑکے کے گرد جمع ہو گئے۔ آخر کار وہ لڑکا پھر شیخ کے پاس آیا اور کہا کہ ارے ظالم بڈھے، مجھے تو استاد مار ہی ڈالے گا، کیا تجھے منظور ہے کہ میں اس کے آگے خالی ہاتھ جاؤں اور وہ مجھے مار ڈالے؟ قرض خواہوں نے بھی بہت لعنت ملامت کی اور شیخ سے کہا کہ تم نے یہ کیا چلتر کیا؟ ہمارا مال ہضم کر گئے، وہ ظلم کی پوٹلی تو ساتھ لیے جا رہے ہو، اس کے اوپر ترا یہ ظلم بھی سر پر اٹھا لیا۔ نماز ظہر کے وقت تک حلوے وارا روتا رہا اور شیخ نے آنکھیں بند کر لی اور اس کی طرف پلٹ کر نہ دیکھا۔ شیخ کا دل جگرے فساد سے پاک تھا، بد دلی کے چاند کی طرح لحاف میں منہ لپیٹے پڑے رہے۔ اس لڑکے کے لیے تماشائیوں نے پیسہ پیسہ کر کے حلوے کی قیمت جمع کی تو شیخ کی ہمت نے اسے بھی ناپسند کیا اور اس چندے کو روک دیا اور ممانعت کر دی کہ لڑکے کو کوئی کچھ نہ دے، صاحبان دل کے پاس اس سے بہت زیادہ ہے۔ جب نماز ظہر پڑھ چکے تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک خادم خوان سر پر رکھے چلا آتا ہے۔ ایک دولت مند صاحب دل نے، جو شیخ کا معتقد تھا، یہ سوغات بھیجی تھی۔ اس میں 400 دینار تو ایک طرف رکھے تھے اور 1/2 دینار ایک پڑیا میں لپٹا ہوا دوسری طرف تھا۔ خادم نے آ کر شیخ کو سلام کیا اور وہ خوان سامنے رکھ دیا۔ جب شیخ نے خوان پوش اٹھایا
تو لوگوں نے شیخ کی کرامت دیکھی۔ سب دیکھنے والوں کی ایک دم چیخ نکل گئی کہ اے بزرگوں کے بزرگ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اے اہل باطن کے بادشاہ، ہم آپ کو ایسا نہ جانتے تھے۔ برائے خدا، ہم کو معاف کیجیے، ہم بہت بےہودہ اور بے جا باتیں کر چکے۔ ہم نے جو اندھے پن کے ساتھ لکڑیاں چلائیں تو ضرور کندیلوں کو توڑ دیا ہوگا۔ ہم بہروں نے اپنے مخاطب کی ایک بات بھی نہیں سنی، لیکن بدتمیزی سے جواب دیتے رہے۔ شیخ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری بد زبانیوں کو معاف کیا۔ میں نے جو اس قدر تمہیں روکے رکھا، اس کا راز یہی تھا کہ میں نے خدا سے ہدایت کی دعا کی اور اس نے میرے واسطے یہ راستہ پیدا کیا۔ اس لڑکے کا 1 دینار اگرچہ مالیت میں کم ہے، لیکن اسی پر اس لڑکے کی بے قراری موقوف تھی، اور جب تک طفل حلوہ فروش نے روئے سخاوت کا دریا جوش میں نہیں آتا۔ اے بھائی، وہ لڑکا تیری چشمے گریاں ہے، اپنی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے ہی رونے پر موقوف ہے۔ تیرا مطلب دل کے رونے سے وابستہ ہے، اور جب تک نہ روئے جب تک کامیابی مشکل ہے۔ ناظرین، یہ شیخ سعدی کی حکایت ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی حاجت اللہ سے پوری کروانی ہو، تو جب تک اللہ کے سامنے ہم روئیں گے نہیں، گڑ گڑائیں گے نہیں، تو حاجتیں پوری نہیں ہوں گی۔ قرض خواہوں نے آ کر اپنا قرض کا تقاضا کیا، وہ چپ رہے، لیکن جب وہ حلوے والے نے اپنے 1/2 دینار کے لیے رونا دھونا شروع کیا تو اللہ نے اس کا انتظام کر دیا۔ وہ جو حلوہ فروش ہے وہ نفس ہے۔ نفس جب اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، اللہ سے مانگیں گے، اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ فوراً عطا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے سے مانگنے والا اور اپنے غم میں رونے والا بنا دے۔ آمین۔